الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ حابیل اور قابیل اور پاکستان۔ حابیل اور قابیل کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور دونوں بیٹوں نے جو دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا وہ انہی دونوں میں سے ایک کا قتل ہوا تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا، اور جو بھی مسئلہ تھا اور جس وجہ سے مسئلہ ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی ڈیٹیل زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس ٹائم ان دونوں کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں روزانہ سینکڑوں قتل ہو رہے ہیں، سینکڑوں بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ کوئی کس وجہ سے مر رہا ہے اور کوئی کسی وجہ سے مر رہا ہے، اس کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور مارنے والے کو نہیں پتا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ بس یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ سلسلہ کیوں نہیں رک رہا۔ یہ کل کی بات ہے، ہمارے یہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا ہے پشاور، وہاں پہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں اب تک 100 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور میں ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا بھی، میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پٹھانوں کا خون بہہ رہا ہے، اس میں ان کو کوئی احساس نہیں ہے، ان کا خون بہہ رہا ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک بھائی بھی شہید ہوتا ہے تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا ہمارا اپنا سکا بھائی کوئی فوت ہوا ہے۔ ہمیں ساروں کا دکھ ہے بھائی۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ قومیت یا قوم پرستی اس کے بیچ میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ ہم بذاتے مسلمان پہلے ہیں اور بعد میں پاکستانی ہیں۔ ہم ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اور ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا آپ کو دکھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ والی جو انا پرستی ہے یا قوم پرستی ہے، یہ والی چیزیں بیچ میں بالکل نہ لے کے آئیں، کیونکہ ہم جتنا ان چیزوں میں پڑ جائیں گے ہم ایک دوسرے سے دور جاتے رہیں گے، اور ہم اس ٹائم تفرقوں میں پڑ چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے ہم نے یہ قومیت اپنی اپنی بنا لی ہے، اپنے اپنے صوبے بنا چکے ہیں، اپنے اپنے الگ رستے بنا چکے ہیں۔ ان سے ہمیں نکلنا ہوگا، ایک بننا ہوگا، تب جا کے ہم اس جو ہمارے ملک میں یہ نئی وبا آ چکی ہے ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس جگہ پہ کیا خوب شاعر نے بڑا پیارا یہاں پہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ شعر لکھا ہے۔ اس نے کہا ہے، آنے لگی ہے جو پاس میں دولت حرام کی، آنے لگی ہے جو پاس میں دولت حرام کی، رسمیں تمام بھول گئے احترام کی، سنت نفل کا جن کو ابھی تک نہیں پتا، سنت نفل کا جن کو ابھی تک نہیں پتا، کمیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی۔ ہمارے یہاں پہ بالکل اسی طرح ہی ہے، جن کو الف بے بھی نہیں پتا نا، وہ بھی ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ انگلیاں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ انگلیاں اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہم ایک مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، ہم سارے بھائی ہیں۔ اور یہ میں اس طرح کی بہت ساری میرے پاس پکچریں آئی ہوئی ہیں، ان میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیس والے بھائی ہیں، وہ ریسکیو والے کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے بچا لیں گے؟ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، بس اس وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ میری 6 بہنیں ہیں اور میں اکیلا بھائی ہوں، اور میری ماں بہت زیادہ اٹیچ ہے میرے ساتھ۔ اور اس کی یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اور اس طرح کے 100 ہمارے بھائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 خاندان اجڑ چکے ہیں، اور پاکستان میں اس طرح کی سینکڑوں ایگزامپلیں پڑی ہوئی ہیں۔ کبھی ہم پہ ڈرون اٹیک ہوتے تھے، کبھی وہ آ کے ہمیں مار جاتے تھے، کبھی کوئی ملک کا باہر سے جہاز آیا اس نے آ کے ہمارے فوجیوں کو اڑا دیا، کبھی کیا۔ ہم انہی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، 75 سال ہو گئے، ہم ابھی تک جوان ہی نہیں ہوئے، ہم وہیں پہ ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ والے جو ہیں وہ بوڑھے ہو کے، عقل مند ہو کے، وہ اپنی ان کی آنے والی نسلیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، اور ہم ابھی تک لڑکھڑا رہے ہیں، ہمارا ابھی تک لڑکپن ہی نہیں جا رہا۔ اور یہ جتنے بھی سارے سیاستدان اور جتنے بھی سارے، ان کو مل کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی عوام کی خاطر، اس ملک کی نئی جنریشن کی خاطر، کہ ایک ہو کے متفق ہو جائیں، وگرنہ تفرقوں میں پڑھ کے دشمن ہمیں ختم کرے گا، اور ایک دن وہ ہمیں ختم کرے گا۔ اگر ہم متحد ہوں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، وگرنہ ہم جیسے 36 آئے اور 36 چلے گئے،
کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمیشہ ہمیشہ تاریخ اسی یاد رکھتی ہے جو بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، جو وہاں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. تاریخ کبھی بھی بزدل کو یاد نہیں کرتی. آپ نے ٹیپو سلطان کی نام سنا ہوگا، ٹیپو سلطان کی ایگزامپل بھی ہے. اس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ہم کسی سے بھیک مانگنے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنی معیشت کو خود سیٹل کریں. یہ جتنے بھی یہاں پہ یہ کرپشن وغیرہ ہے اسے خود ختم کریں. کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیوں لوگوں کے در پہ جا کے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اپنی کیپیبلٹی نہیں ہے، کسی کی نظر میں ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، کوئی ہمیں اچھی نظر سے دیکھتے نہیں ہے، اور ہم باتیں کرتے ہیں اور باتیں بھی اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں جن کا ہمارے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اور اس عرض پاکستان کی خاطر ایک شعر ہے، اس نے کہا ہے کہ جند جان دا کچھ وس نہیں، جند جان دا کچھ وس نہیں، جان یار نو دیتے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دل بر نو دیتے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، جیو کرے برباد تے برباد ہو جائے. یہ پاکستان ہے ہمارا، یہ ہمیں جس بھی حال میں رکھے ہم اس میں رہیں گے، اور اسی کی وجہ سے ہماری عزت ہے اور ہماری پہچان بھی اسی کی وجہ سے ہے. اور اس پہ آنے والی ہر مصیبت کو انشاءاللہ ہماری عوام جوان مردی سے اسے ختم کرے گی. اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ کچھ نیوز بھی آپ سن لیں، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری اس طرح کی ہیں جو نئے ٹیکس وغیرہ بھی ہیں، اور وہ بھی عوام پہ ہی لگائے جا رہے ہیں. عوام کی ویسے جتنے بھی ہو سکتا ہے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن پھر بھی اپنے پاکستان کی خاطر ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.